ایک جھوٹ جب پہلی بار ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں نہیں یہ بات درست نہیں لگ، لیکن اگر وہی بات ہمیں بار بار سنائی جائے، مختلف لوگوں سے سنائی جائے، سوشل میڈیا پر بار بار نظر آئے، تو کچھ عرصے بعد ہمارا ذہن کہنے لگتا ہے شاید اس میں کچھ حقیقت ضرور ہوگی۔ یعنی ایسے رویے کی جہاں انسان کو اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہوتی جو وہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اور شاید اس موضوع کی سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ مسئلہ صرف جھوٹ بولنے والے لوگوں تک محدود نہیں، یہ ہماری اپنی زندگی میں بھی موجود ہے۔ ہم کیا سنتے ہیں، کس بات پر یقین کرتے ہیں، کس شخص کے بارے میں رائے بناتے ہیں، کون سی خبر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور کتنی مرتبہ کسی بات کو صرف اس لیے سچ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہم اسے بار بار سن چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سوشل میڈیا پر ایک خبر آتی، آپ نے اس کا اصل ذریعہ نہیں دیکھا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ خبر کہاں سے آئی، لیکن ایک شخص نے اسے شیئر کیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے۔ کچھ دیر بعد آپ کے سامنے وہی بات 10 مختلف پوسٹس میں آ جاتی ہے۔ اب غور کیجئے، کیا اس بات کے 10 بار سامنے آنے سے اس کا ثبوت 10 گنا بڑھ گیا کیا؟ بالکل بھی نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں اس بات کی مانوسیت ضرور بڑھ گئی، اور انسان کا ذہن اکثر مانوس چیز کو زیادہ قابل یقین محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلط معلومات کا سب سے خطرناک ہتھیار ہمیشہ ایک بڑا جھوٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف ایک چھوٹی سی غلط بات ہوتی ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، پھر وہ بات لوگوں کی گفتگو میں آتی ہے، پھر وہ رائے بن جاتی ہے، اور آخر کار لوگ اسے حقیقت سمجھ کر فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر اسی کو اپنی ذاتی زندگی سے جوڑ کر دیکھا جائے، کسی شخص کے بارے میں آپ نے کسی سے سنا کہ یہ تو بہت ہی خود غرض ہے، آپ نے اس شخص کو زیادہ جانا بھی نہیں، لیکن بات ذہن میں بیٹھ گئی۔ کچھ دن بعد کسی اور نے بھی اس کے بارے میں یہی بات کہہ دی، پھر ایک دن وہ شخص آپ کو جواب دینے میں دیر کر دیتا ہے، آپ فوراً سوچتے ہیں دیکھا یہ واقعی خود غرض ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ مصروف ہو، ممکن ہے وہ کسی مشکل میں ہو، ممکن ہے اسے آپ کا پیغام ملا ہی نہ ہو، لیکن آپ کا ذہن پہلے ہی اس کے بارے میں ایک کہانی قبول کر چکا ہے۔ اب آپ اس انسان کو نہیں دیکھ رہے، آپ اس کے بارے میں سنی ہوئی بات دیکھ رہے ہیں، اور یہی چیز رشتوں میں فاصلے پیدا کر۔ ہم کبھی کبھی لوگوں سے نہیں بلکہ ان کے بارے میں بنائی گئی اپنی کہانیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، کسی شخصیت کے بارے میں ایک تاثر بنا دیا جاتا ہے، کسی ادارے کے بارے میں ایک بات پھیلا دی جاتی ہے، کسی واقعے کو ایک خاص انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ اصل حقیقت جاننے کی بجائے اس کہانی کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ بات جو اعتماد کے ساتھ کہی جائے سچ ہوتی ہے؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اعتماد حقیقت کا ثبوت نہیں ہوتا، اور کسی بات کا بار بار دہرایا جانا بھی اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ درست ہے۔ اسی لیے ایک باشعور انسان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہر بات کا جواب جانتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب رکنا ہے، کب کہنا ہے کہ مجھے اس بات کی حقیقت معلوم نہیں۔ یہ جملہ سننے میں تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ذہنی پختگی کی نشانی ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہر شخص کے پاس رائے ہے، لیکن ہر شخص کے پاس تحقیق نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس ایک بات ہے، لیکن ہر شخص کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اکثر اس خبر کو زیادہ تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں جو ہمارے جذبات کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یعنی وہ خبر جو ہمیں غصہ دلائے، جو ہمیں خوف زدہ کرے، جو ہماری پسند یا ناپسند کے مطابق ہو، ہم اسے سوچنے سے پہلے ہی شیئر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جذبات رفتار پیدا کرتے ہیں، جبکہ حقیقت جانچنے کے لیے تو وقت چاہیے۔ اسی لیے اگلی بار جب آپ کے سامنے کوئی بہت ہی سنسنی خیز خبر آئے، کسی شخص کے بارے میں کوئی دعویٰ ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو فوراً غصہ یا خوف میں مبتلا کر دے، تو صرف چند سیکنڈ رک جائیں اور خود سے 3 سوال پوچھ۔ پہلا یہ کہ یہ بات مجھے کہاں سے معلوم ہوئی؟ دوسرا یہ کیا اس کا کوئی قابل اعتماد ثبوت بھی موجود ہے؟ اور تیسرا، اگر یہ بات غلط ہوئی تو میرے اسے آگے پہنچانے سے کس کو نقصان ہو سکتا؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن صرف یہی 3 سوال ہماری زندگی میں بہت سی غلط فہمیوں سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے لوگ غلط معلومات پھیلا رہے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم خود تو کسی غلط بات کے پھیلاؤ کا حصہ نہیں بن چکے، کیونکہ جب ہم بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو ہم صرف ایک میسج کو فارورڈ نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی دوسرے انسان کے ذہن میں ایک خاص خیال داخل کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہی خیال بار بار دہرایا جائے تو وہ یقین بن سکتا ہے، یقین سے پھر رویہ پیدا ہوتا ہے، اور رویوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ بڑے بڑے اقدامات کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی تبدیلی صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم ایک غلط خبر کو آگے نہیں بڑھاتے، کسی کے بارے میں سنی ہوئی بات پر فوراً فیصلہ نہیں کرتے، جب حقیقت معلوم ہی نہ ہو تو اپنی رائے کو تھوڑی دیر کے لیے ہی روک لیں، کیونکہ خاموش رہ جانا کبھی کبھی غلط بات کو آگے بڑھانے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی سوچ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، سوال کریں، تحقیق کریں، اور اپنی رائے بنانے سے پہلے حقیقت کو بھی جگا دیں، کیونکہ ایک باشعور انسان صرف جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، وہ جھوٹ کو اپنے ذریعے آگے سفر کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اور اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں صرف ایک اصول اپنا لے،
پہلے حقیقت جانو اور پھر اپنی رائے کا اظہار۔ تو شاید ہم صرف اپنے ذہن کو ہی نہیں، اپنے رشتوں، اپنی گفتگو، اپنے معاشرے کو بھی ایک خاموش نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی بات آپ کو بار بار سنائی جائے تو خود سے یہ سوال ضرور کیجیے گا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ یا صرف مجھے بار بار سنائی گئی ہے؟ شاید اسی ایک سوال سے ایک زیادہ سمجھدار فیصلہ جنم لے۔